محترم سامعین، اب میں بلا کسی تاخیر ہندوستان کے معروف و مشہور خطیب بے مثال، خطیب با کمال، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، استاد مدرسہ احیاء السنہ بجرڈیہ بنارس سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے، پھر کسی سے امید وفا کیجئے۔ پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے، پھر کسی سے امید وفا کیجئے۔ سربلندی کی خواہش ہے دل میں اگر، سربلندی کی خواہش ہے دل میں اگر، سر اٹھا کر نہ اتنا
چلا کیجئے، پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے۔ مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے۔ مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے۔ اتنی سنجیدگی بھی مناسب نہیں، اتنی سنجیدگی بھی مناسب نہیں، گاہے گاہے میاں ہنس لیا کیجئے، پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے۔ پیکر مصلحت ہے ہر ایک آدمی، پیکر مصلحت ہے ہر ایک آدمی، کس سے ملیے کسے رہنما کیجئے، پہلے آپ اپنا دل آئینہ کیجئے، پھر کسی سے امید وفا کیجئے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اعظم گڑھ کے اس تاریخی موضع علاؤ الدین پٹی میں، جس کے بارے میں مجھے ابھی کسی نے واٹس ایپ پر یہ اطلاع دی کہ یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اولین فارغین میں سے اور اسلامی تاریخ پر بڑی گہری نظر رکھنے والے اور کئی کتابوں کے مصنف مولانا عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ کا گاؤں ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کا مولد ہے، وہ یہاں پیدا ہوئے۔ اس تاریخی علاقے میں ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ یہاں اعظم گڑھ، امیلو، مبارک پور اور مئو سے ہماری جماعت کے بزرگ اور مایہ ناز علماء بھی اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ نے شیخ حفیظ الرحمن سلفی حفظہ اللہ کا خطاب سنا کہ دینی معاملات میں جہاں اختلاف ہو، صحابہ کا طریقہ یہی رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی رہی ہے کہ ہم سنت کی طرف رجوع کریں، سنت کی طرف پلٹیں۔ میں اسی موضوع کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ کسی نہ کسی خاندان سے جڑے ہیں، ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کوئی ہمارا دادا ہوتا ہے، کوئی ہمارا نانا ہوتا ہے، کوئی چاچا ہوتا ہے، کوئی تایا ہوتا ہے۔ ان رشتوں میں ہم گھرے ہوتے ہیں، اور یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، ہم پیدا ہوئے، ان رشتوں میں اللہ نے ہمیں بنایا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا ایک تقاضا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں رشتوں میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ فرقان کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، انسان کو پانی سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو رشتوں میں بانٹ دیا،
کچھ اس کے نسبی رشتے ہو گئے، کچھ سسرالی رشتے ہو گئے. دو ٹائپ کے رشتے ہوتے ہیں. ایک نسبی رشتہ ہے، ہم کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، یہ نسبی رشتے ہیں. اور ہم کسی کے داماد ہیں، ہم کسی کے سسر ہیں، کوئی عورت کسی کی بہو ہے، کوئی کسی کی ساس ہے، یہ رشتے سسرالی کہلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں میں ہمیں اس لیے بنایا تاکہ ہم ان رشتوں کو پہچانیں اور ان رشتوں کو نبھائیں. ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر تقریر میں اللہ کے پیارے نبی سورہ نساء کی پہلی آیت ضرور پڑھتے تھے. سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہم اور آپ یہ بات بھی سنتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. اللہ تمہارے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. یہ رشتوں کا معاملہ بڑا نازک ہے میرے پیارے ساتھی. دنیا میں اگر ہم نے ان رشتوں کو توڑا ہے، ان رشتوں کے ساتھ ہم نے غلط سلوک کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو نہیں نبھایا ہے، تو قیامت کے دن ہماری گردن نہیں بچ سکتی میرے پیارے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن جب لوگ میدان محشر میں پریشان ہوں گے گرمی سے، یہاں مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اے سی بھی چل رہی ہے، پھر بھی گرمی محسوس ہو رہی ہے. آپ غور کیجئے قیامت کے دن کی گرمی کا کیا عالم ہوگا جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور ان سے سفارش کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے حساب میں جلدی کروائیے، ہمارا برا حال ہے. آدم علیہ السلام معذرت پیش کر دیں گے، کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. اور آخر میں لوگ آئیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی آپ تیار ہو جائیں گے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو اس وقت تک اللہ کے کسی بندے نے اللہ کی نہیں کی ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. اتنی بات تو آپ نے بہت سنی ہوگی تقریروں میں، اب ذرا اگلا جملہ سنیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی کو اجازت دی جائے گی قیامت کے دن شفاعت کرنے کی، اس کے بعد لوگوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا. جنتیوں کو جنت میں جانے کے پہلے بھی پل صراط سے گزرنا پڑے گا. ہر انسان کو، ہر نیک کو، ہر برے کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا. جب پل صراط سے لوگ گزریں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ. 2 چیزیں ایسی ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوڑا جائے گا اور وہ پل صراط کے دونوں سائیڈ میں کھڑی ہو جائیں گی. ایک رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی اور ایک امانت کھڑی ہو جائے گی. رشتہ داری میں اگر آپ نے خیانت کی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو توڑا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو دبایا ہے، تو وہ رشتہ داری آپ کو پل صراط کراس نہیں کرنے دے گی. اور امانت میں اگر ہم نے اور آپ نے خیانت کی ہے، اور امانت کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو پھر یہ لفظ جو ہے بہت وسیع ہوتا ہے. امانت کا مطلب صرف روپیے پیسے کی امانت نہیں ہے. امانت میں عہدہ بھی ہے، امانت میں ذمہ داری بھی ہے، امانت میں گھر کے گارجین کے کندھے پر بھی امانت ہے، باپ کے کندھے پر اولاد کی امانت ہے، ماں کے کندھوں پر بیٹیوں کی امانت ہے، بڑے بھائی کے ذمہ چھوٹے بھائیوں کی امانت ہے. امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے میرے پیارے ساتھیوں. امانت اور رشتہ داری یہ دونوں چیزیں پل صراط پر کھڑی ہو جائیں گی، بڑھنے نہیں دیں گی، آپ کو کراس نہیں کر سکتے آپ. اتنا خطرناک معاملہ ہے رشتہ داری کا. آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا چل رہا ہے، چچا بھتیجے میں مقدمہ چل رہا ہے، پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بن رہی ہے، برس سے بات چیت بند، تعلق بند. حتیٰ کہ بعض گھروں میں دیکھا
باپ مرنے لگتا ہے تو اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے بڑے باپ سے بات نہیں کرنا، چچا سے کوئی رابطہ مت رکھنا۔ بعض گھروں میں باپ بیٹے میں قطع تعلقی ہے۔ یہ کیوں ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ آج کی تقریر میں اسی موضوع پر ہم کچھ بات کریں گے کہ خاندانوں میں جو یہ جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم اور آپ جب رشتوں میں رہیں گے تو آپس میں کچھ نہ کچھ تلخیاں آئیں گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جائیں جہاں سارے لوگ آپ کے فیور کی بات کریں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بھائی آپ کا بڑا جگری دوست ہے، بڑی آپ کے فیور کی باتیں کرتا ہے، لیکن کچھ باتوں میں اس سے اور آپ سے بھی اختلاف ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے۔ ہم لوگ آدھار کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو ہمارا فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے، ہماری آنکھوں کا ریٹینا اس کا فوٹو لیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ دنیا میں کسی انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ دنیا میں کسی انسان کی آنکھوں کا ریٹینا 100% دوسرے انسان کی آنکھوں سے میچ نہیں کرتا۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، مگر دنیا میں 2 انسان بھی ایسے نہیں ہیں جن کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے میچ کرتا ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے فنگر پرنٹس الگ بنائے ہیں، ہماری آنکھوں کے ریٹینا الگ بنائے ہیں، ہماری باڈی کے کلر الگ بنائے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہماری سوچ بالکل ایک جیسی بن جائے، ہمارے نظریات بالکل ایک جیسے بن جائیں، ہمارے آئیڈیاز، ہمارے وچار، ہماری سوچ، ہماری ذہنیت ایک جیسی ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اختلاف ہوگا۔ اس دنیا میں آپ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ باتوں پر اختلاف ہوگا۔ آپ کو صبر و تحمل پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو پیشنس بنانا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الادب المفرد کی صحیح روایت ہے، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس۔ جو مومن لوگوں سے گھل مل کر کے رہتا ہے اور ان لوگوں سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو اکیلے رہتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو کچھ نہ کچھ تکلیف والی باتیں آپ کو سننی پڑیں گی۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر آدمی آپ کے من کی بات بولے، آپ کے فیور کی بات بولے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو پہلا اصول یاد رکھیے میرے بھائیوں، صبر و تحمل کو اپنا لیجیے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے ہیں اور آپ سے صبر کرنا بہت مشکل ہے، تو اپنے پروردگار کا صبر دیکھیے، اپنے رب کا صبر دیکھیے۔ اسی اللہ کی دھرتی پر انسان رہتا ہے، اسی اللہ کا دیا ہوا، اسی اللہ کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اسی اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اور اسی اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اسی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اسی اللہ کو چھوڑ کے پتھروں کی عبادت کرتا ہے، شرمگاہ کی عبادت کرتا ہے، پیڑ پودوں کی عبادت کرتا ہے، مگر کبھی اللہ کی بارش، کبھی اللہ کی ہوا، یہ اللہ جب اپنی ہوا کو بھیجتا ہے تو کبھی یہ کہہ کے نہیں بھیجتا ہے کہ جاؤ توحید والوں پہ برسنا، مشرکوں پہ مت برسنا۔ کبھی بارش ہوئی تو ایسا نہیں ہوا کہ توحید والوں پر ہوئی اور شرک کرنے والوں پر نہیں ہوئی، ہوا چلی تو اہل توحید کو ملی اور اہل شرک کو نہیں ملی۔ اللہ کا صبر و تحمل دیکھو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ عز وجل۔ جتنا اللہ تعالی تکلیف دہ باتوں کو سن کے صبر کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، اور پھر بھی اللہ وَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اللہ اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو صحت دیتا ہے۔ تو صبر و تحمل سیکھو میرے پیارے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل بڑا نعرہ لگ رہا ہے، آئی لو محمد، آئی لو محمد، بڑے جلوس نکلنے۔ ہماری قوم کو تو جلوس کا انتظار ہوتا ہے، کوئی موقع ملے ہم جلوس نکالیں، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کے انجام اس کا کیا ہوگا، نتائج کیا ہوں گے، پوری کمیونٹی کے لیے کیا مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی، ہمیں بس ایک بھیڑ کا ایک حصہ بننا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں نادانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا آسان ہے آئی لو محمد کا بینر لے کے گھومنا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ آپ کی زندگی میں صبر و تحمل کس حد تک تھا میرے پیارے ساتھیوں؟ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کلپنا نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔
اللہ کے نبی مکہ سے طائف کا سفر کرتے ہیں، 100 کلومیٹر کا سفر، اور یہ سفر اللہ کے نبی پیدل طے کرتے ہیں۔ میں اعظم گڑھ آیا ہوں کار میں بیٹھ کر کے، ہم لوگ کار میں آرام دہ سفر کرتے، پھر بھی آنے کے بعد ایک ہراسمنٹ ہوتی ہے، سفر کی ایک تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ کا پیارا حبیب، اللہ کے پیارے رسول مکہ والوں کی ضد کو دیکھ کر کے، ان کی سرکشی کو دیکھ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، طائف پہنچتے ہیں، اور طائف کے سرداروں کے سامنے آپ اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، کوئی آپ کی دعوت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے کوئی بات نہیں، تم نہیں مانتے میری بات نہ مانو، لیکن کم سے کم مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، میں عام لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہوں، مجھے دعوت دینے دو۔ اللہ کے پیارے نبی 1 ہفتے تک طائف میں رہتے ہیں، اور ایک بندہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جب طائف سے واپس نکلنے لگتے ہیں تو ان بدبختوں نے، ان اوباشوں نے اللہ کے پیارے نبی کے اوپر پتھر برسائے، آپ کے بدن سے خون رسنے لگا، آپ کے جوتوں میں خون جم گیا۔ اللہ کے نبی طائف سے نکلنے کے بعد 55 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک مقام آتا ہے قرن الثعالب، وہاں جا کر کے اللہ کے نبی سکون کی سانس لیتے ہیں۔ نبی کی زندگی میں صبر و تحمل دیکھو میرے پیارے ساتھی۔ ہم اور آپ تو صاحب شیشے کے بنے ہیں، کسی نے ذرا سے 2 جملے بول دیے، ہماری آنا کو ٹھیس پہنچ گئی، ہماری ناک کٹ گئی۔ نبی اکرم کی پوری سیرت دیکھو، آپ نے اللہ کے دین کا کام جاری رکھا، آپ نے اللہ کے مشن کو جاری رکھا، آپ نے کبھی ناک کا کوئی مسئلہ نہیں بنایا، کبھی انا کا کوئی مسئلہ نہیں بنایا۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا ہے میرے پیارے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ عفو درگزر سے کام لینا ہے۔ زندگی میں معاف کرنا سیکھو۔ ہوگا کبھی آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے بدتمیزی سے بات کر لے گا، کبھی آپ کے والد ایسی بات بولیں گے آپ کو تکلیف ہو جائے گی، کبھی وہ والدہ جس کے ساتھ آپ بڑا حسن سلوک کرتے، وہ والدہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات بول دے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی۔ آپ عفو درگزر سے کام لینا سیکھیے۔ قرآن کہتا ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے میرے نبی آپ صفحے جمیل سے کام لیجئے، ایسا معاف کر دیجئے، ایسا درگزر کر دیجئے کہ پلٹ کے پوچھئے بھی مت کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی کو معاف کریں لیکن بات پرس کر کے معاف کریں، اس کی غلطی کا احساس دلا کے معاف کریں۔ اللہ کہہ رہا نہیں فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ایسا معاف کرو کہ پلٹ کے پوچھو بھی مت کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اما عائشہ نے فرمایا لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، میرے نبی نہ تو بیہودہ بات بولتے تھے، نہ گالی گلوچ سے بات کرتے تھے، نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، ولکن یعفو ویصفح، معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام معصوم بچے ہیں، بھائیوں نے قتل کی پلاننگ کی، بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، باپ سے دور کر دیا، ماں سے دور کر دیا، وطن سے دور کر دیا، غلاموں کی طرح بکنا پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ساری تکلیفیں سہی، اور وہ وقت آیا عزیز مصر کی کرسی پر پہنچ گئے، اور وہی بھائی جنہوں نے کسی زمانے میں اپنے چھوٹے بھائی پر ظلم کیا تھا آج آ کر کے خیرات کی بھیک مانگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام چاہتے انہیں سبق سکھاتے، لیکن یوسف کا کردار کیا ہے؟ کہتے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اے میرے بھائیوں جاؤ، تمہارا بھائی تم سے کوئی بدلہ نہیں لے گا، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم جواب دیا تھا مکہ کے کافروں کو، جب مکہ کے کافروں نے پوچھا تھا کہ مکہ کے کافروں سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا بتاؤ تمہیں مجھ سے کس سلوک کی امید ہے؟ کہا تھا اخن کریم ابن کریم، اے محمد آپ شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقول کما قال اخی یوسف، میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ تو یہ نبی کا اخلاق تھا، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عقبہ ابن عامر سے کہا اعطِ من حرمک
وصل من قطعک واعف عن من ظلمک. اے عقبہ ابن عامر، 3 چیزوں کو اپنا لو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو. ہمارے یہاں تو صاحب لڑکی کی شادی کوئی کر لے، لڑکے کی شادی کر لے، ہمیں دعوت نہ دے، ہمارا جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، ہم تو ناک کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جائیں گے. نہیں صاحب، اس نے ہمیں نہیں پوچھا، ہم کیوں پوچھیں گے؟ اس نے ہمیں فلاں موقع پر تحفہ نہیں دیا، فلاں موقع پر ہمیں اس نے نہیں پوچھا، ہم کیوں پوچھیں گے؟ ہمارے یہاں خاندانوں میں جھگڑوں کی لسٹ آپ نکالیں گے، یہی سب مسئلے ملیں گے. نبی کی تعلیم کے جو نہ دے اس کو دے دو، جو رشتہ کاٹ رہا ہے اس سے جوڑ لو، اور جو آپ پر زیادتی کر رہا ہے آپ درگزر سے کام لو. نبی نے عفو درگزر کی تعلیم دی. حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین، اسلام کے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جاہل آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، یا ابن الخطاب انک لا تعطینا بالجزل ولا تحکم بیننا بالعدل. اے خطاب کے بیٹے، تو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا اور نہ ہمیں تحفے تحائف دیتا ہے، ہمارے ساتھ نہ انصافی کرتا ہے. حضرت عمر مارے غصے کے تھر تھر کانپنے لگے. حضرت عمر کا غصہ اور جلال مشہور تھا. حضرت عمر کے ساتھیوں میں ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا، اس کا نام حر بن قیس تھا. حر بن قیس نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جاہلوں کو نظر انداز کر دیجئے، جاہلوں کو اگنور کر دیجئے. اے امیر المومنین، یہ آدمی جاہل ہے، آپ نظر انداز کر دیجئے. حضرت عمر بہت غصے والے تھے. قرآن کی آیت سنی، سارا غصہ جھاگ کی طرف بیٹھ گیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں، راوی کہتا ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. یہ حضرت عمر کی خاصیت تھی، جب قرآن پڑھ لیا جاتا تھا تو حضرت عمر وہیں اسٹاپ ہو جاتے تھے. بھئی ہماری کار چل رہی ہے، ہماری بائک چل رہی ہے، ریڈ لائٹ آ گئی، ریڈ سگنل آ گیا، ہماری گاڑی میں بریک لگ گیا. صحابہ ایسے تھے، حضرت عمر ایسے تھے، نبی کے ساتھی ایسے تھے، نبی کے چہتے ایسے تھے کہ جہاں قرآن کا ریڈ سگنل آ گیا، جہاں رسول کا بتایا ہوا ریڈ سگنل آ گیا، وہاں ان کی گاڑی رک گئی. حضرت عمر نے اپنے آپ کو روک لیا. ہم تو روکنے کو تیار نہیں ہیں صاحب. ہم تو بڑے پکے قرآن و حدیث پہ چلنے والے، کیا مجال کہ ہمارا ہاتھ سینے پر نہ بندھا ہو، ہمارے رفع الیدین میں کوئی کمی ہو. ہماری ساری سنتوں کی پابندی صرف نماز کی حد تک ہے میرے بھائی. ہمارے اخلاق میں، ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے ویوہار میں، ہمارے سلوک میں رسول کی سنتیں کہاں چلی گئی؟ تو یہ دوسرا کام کرنا ہے، ہمیں درگزر کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے. آئی لو محمد کا نعرہ نہ لگائیے. محمد سے پیار ہے، محمد سے الفت ہے، تو محمد کا اخلاق اپنا لیجئے میرے بھائی. بھائی سے غلطی ہو گئی، بھائی کو معاف کر دیجئے. بہن نے کچھ برا بھلا بول دیا، بات ختم کیجئے، رشتے کو نبھائیے. پڑوسی سے کچھ کہا سنی ہو گئی، بات ختم کیجئے. حضرت عائشہ کو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کچھ برا بھلا کہہ دیا. عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے تھے وہ. اب خالہ کا جو رشتہ ہوتا ہے، خالہ جو ہوتی ہے ماں کے برابر ہوتی ہے. اب حضرت عائشہ ایک تو خالہ تھی، اور پھر نبی کی زوجہ سارے مومنوں کی ماں تھی. حضرت عائشہ نے کسی کو کوئی زمین دی تھی، کوئی باغ دیا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اس پر کچھ اعتراض تھا، تو انہوں نے بڑا سخت جملہ استعمال کر دیا کہ میری خالہ نے بہت غلط کام کیا. حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی. بھائی صحابہ کرام بھی انسان تھے، انسانی نفسیات، انسانی نفس کے تقاضے ان کے ساتھ بھی تھے. اب یہ ایک ناراضگی حضرت عائشہ کے دل میں پیدا ہوئی، انہوں نے قسم کھا لی اپنے بھانجے سے بات نہ کرنے کی. اب حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ چنتا ہو گئی، یہ ٹینشن ہو گئی کہ میں اپنی خالہ کو کیسے منا لوں. بہت کوشش کی، بہت ہاتھ پیر جوڑا، بہت منت سماجت کی، مگر کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے 2 ایسے صحابیوں کو پکڑا جو اللہ کے نبی کے نانیحالی رشتہ دار تھے.
جو نبی کے نانیحال کے سے جن کا تعلق تھا، نبی کے ماموں لوگوں کے گھرانے سے جن کا تعلق تھا، اس خاندان کے 2 صحابہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ بھائی آپ لوگ میرا یہ کام آسان کر دیجئے، چل کے میری خالہ کو منا لیجئے، غصہ ختم کروا دیجئے، ہمارا رشتہ بحال کرا دیجئے۔ لے کے پہنچے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے گھر پہ، دروازے پہ دستک دی، سلام کیا، حضرت عائشہ نے اندر سے جواب دیا۔ اب ان دونوں صحابی نے جو مدینہ کے انصاری صحابی تھے اور اللہ کے نبی کے نانیحال سے ان کا تعلق تھا، ان دونوں نے کہا کہ کیا ہم لوگ اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے کہا اندر۔ حضرت عائشہ کو معلوم بھی نہیں کہ عبداللہ بن زبیر بھی آئے ہوئے ہیں۔ اندر گئے تو وہاں پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی، اس پار یہ دونوں لوگ بیٹھے تھے۔ اب جیسے ہی اندر گئے، عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار گئے اور خالہ سے لپٹ کر کے رونے لگے، خالہ مجھے معاف کر دیجئے، بڑی غلطی ہو گئی، میری زبان سے ایسی بات نکل گئی، نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور یہ دونوں صحابی حضرت عائشہ کو ادھر پردے کے اس پار سے کہہ رہے ہیں کہ اے ام المومنین، اے نبی کی زوجہ محترمہ، اے ہم سب کی پیاری ماں، معاف کر دیجئے اپنے بھانجے کو، آپ تو نبی کی بیوی ہیں، کہ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ لینا۔ اما عائشہ آپ کا بھانجا ہے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی، میں نہیں قسم توڑوں گی، مگر جب نبی کی حدیثیں پیش کی جانے لگی اور ایک ایموشنل ماحول بن گیا اور عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کا دوپٹہ پکڑ کے رو رہے ہیں کہ خالہ معاف کر دیجئے، تو حضرت عائشہ نے آخر میں ان کو معاف کر دیا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس قسم کو توڑنے کے کفارے کے طور پہ حضرت عائشہ نے کئی غلام آزاد کیے، حالانکہ ایک غلام آزاد کر دینا کافی تھا، لیکن انہوں نے کئی غلام آزاد کیا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ قسم بہت بڑی، اور جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی حضرت عائشہ رونے لگتی تھی، زار و قطار رونے لگتی۔ تو میرے بھائیوں، اپنا دل تھوڑا بڑا کیجئے، درگزر سے کام لیجئے، معاف کر دیجئے۔ ایک مسئلہ اور ہے، ہمارے یہاں خاندانوں میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں اپنے ادھیکار یاد ہیں، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کرتویہ کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا، ہماری ذمہ داری کیا، وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا۔ باپ کہہ رہا ہے صاحب میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، اب باپ خود اپنے بیٹوں میں بھید بھاؤ کر رہا ہے، ایک بیٹے کو ایک زمین جائیداد زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دے دیا، باپ ناانصافی کر رہا ہے۔ بیٹے کو یہ شکایت ہے کہ میرا باپ میرا حق نہیں ادا کر رہا، جبکہ بیٹا خود باپ کے حقوق سے غافل ہے۔ تو اسلام ہمیں حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، حقوق مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جنگ حنین ہوتی ہے، نبی کے دور میں ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ حنین۔ اس جنگ میں بڑا مال غنیمت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ سارا مال غنیمت، نئے جو لوگ اسلام لائے تھے ابھی، ان کو اسلام پر ان کے قدم کو جمانے کے لیے، ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ کے نبی ان کو بانٹ دیتے ہیں۔ اور مدینہ کے انصاری صحابہ جو بڑی بہادری سے لڑے تھے، ان کو کچھ نہیں ملتا ہے اس مال غنیمت میں سے۔ انصاری صحابہ کو ناراضگی ہو جاتی ہے۔ انصاری صحابہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، صاحب ہماری تلواریں جن کے خون سے رنگین ہیں، انہی کو سارا مال غنیمت مل گیا اور ہمیں کچھ نہیں ملا۔ نبی اکرم کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے تمام انصاری صحابہ کو ایک خیمے کے نیچے جمع ہونے کا حکم دیا۔ سارے کے سارے انصاری صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ سارا مجمع رونے لگا، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصاری صحابہ، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی، یاد کرو وہ وقت جب تم گمراہ تھے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ نے مجھ کو بھیج کر کے تم کو ہدایت عطا کر دی۔ الم اجدکم آلتن، کیا میں نے تم کو محتاج نہیں پایا، تم غریب تھے، محتاج تھے، فاغناکم اللہ بی، اللہ نے تم کو مالدار بنا دیا۔ الم اجدکم متفرقین فجمعکم اللہ بی، تم آپس میں بات پہ لڑا کرتے تھے، اللہ نے مجھ کو بھیج کے تمہیں بھائی بھائی بنایا کہ نہیں بنایا؟ انصاری صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ امن، ہاں اللہ کے نبی ہم مانتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، رسول کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے۔
آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو ان یذهب الناس بالشاة والبعیر کہ لوگ اپنے گھر میں جائیں تو اونٹ لے کے جائیں, بھیڑ بکری لے کے جائیں, وتذهبون برسول اللہ اور جب تم مدینے میں جاؤ تو اللہ کا رسول تمہارے ساتھ جائے. اے انصاری صحابہ کیا تم اس خوش نصیبی پر تم راضی نہیں ہو؟ الانصار شعار والناس دثار. اے میرے انصاری صحابہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے, آپ میرے بڑے خاص لوگ ہیں. آپ کی مثال وہی ہے جو انسان کے بدن کے اندر کے کپڑے کی مثال ہوتی ہے. اور لوگ تو باہر کے کپڑے کی طرح ہیں, لیکن آپ میرے لیے اندر کے کپڑے کی طرح جو انسان کے شریر سے انسان کی باڈی سے چپکا رہتا ہے, آپ میرے لیے خاص لوگ ہیں. لولا الہجرت لکنتم رام من الانصار. اور اے میرے انصاری صحابہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا. وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُسْرَةً. اور اے میرے انصاری صحابہ ایک ایسا دور بھی آپ کے پاس آئے گا, آپ کے اوپر ایک ایسا دور بھی آئے گا جب آپ کو چھوڑ کے دوسروں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے, آپ کو کے حقوق قربان کیے جائیں گے. آپ کے اوپر جب وہ دور آ جائے فَاصْبِرُوا تو صبر کرنا, حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کر لینا. یہ درس سکھایا اللہ کے نبی نے اور یہ تقریر کی آپ نے, اور تقریر سن کر کے تمام انصاری صحابہ رونے لگے اور جو غلط فہمی ان کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی, وہ ختم ہو گئی. تو اسلام ہمیں حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے, حقوق مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے. معاف کیجیے گا میرے پیارے ساتھی, ہمارے خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سنی سنائی باتوں پر آمنا صدقنا. ہمارا جس سے اختلاف ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی بیان کر دے ہم فوراً مان لیتے ہیں. ایک مسلمان بڑا ذمہ دار قسم کا ناگرک ہوتا ہے, ایک رسپانسبل سٹیزن, ایک ذمہ دار ناگرک ہوتا ہے مسلمان. سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو جب کوئی فاسق آدمی, کوئی غیر بھروسے مند آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو, ورنہ ہو سکتا ہے تم نادانی میں آ کر کے کوئی ری ایکشن کر دو اور بعد میں تم کو پچھتانا پڑ جائے. تحقیق کر لیا کرو, بغیر تحقیق بغیر جانچ کیے سنی سنائی باتوں کو مت مانا کرو میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع. سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ انسان جو سنی سنائی باتوں کو بیان کرے. آپ کے بھائی سے آپ کا اختلاف ہے, آپ کے پڑوسی سے آپ کا اختلاف ہے, آپ کے چاچا سے آپ کا اختلاف ہے, تو آپ آنکھ موند کر کے ہر غلط بات مت مان لیجیے. ایک اور وجہ ہے خاندانوں میں جھگڑوں کی, حسد. اس نے ترقی کیسے کر لی, اس کا بیٹا ڈاکٹر کیسے بن گیا, اس کا مکان اتنا شاندار کیسے بن گیا, اس نے اتنا پیسہ کیسے کما لیا. ارے بھائی تیرا مقدر تیرے ساتھ, اس کا مقدر اس کے ساتھ. یہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے. اسے اللہ کا بٹوارا پسند نہیں, اللہ کی تقدیر پسند نہیں ہے. اور میرا جملہ نوٹ کر لو, دنیا کا پہلا مرڈر اسی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. دنیا کی پہلی ہتیا, دنیا کا پہلا قتل جو قابیل نے حابیل کا کیا تھا اسی حسد کی وجہ سے کیا تھا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے نبی آپ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجئے. دونوں نے قربانی پیش کی, ایک کی قربانی قبول ہو گئی, حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنک, تو قابیل نے کہا اپنے بھائی حابیل سے میں تجھے قتل کر دوں گا. حسد کی آگ لگی تو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ میرے بھائی انما یتقبل اللہ من المتقین, اگر تیری قربانی قبول نہیں تو میرا کیا دوش ہے, میرا کیا جرم ہے, تو مجھے کیوں الزام دے رہا ہے. اللہ متقی لوگوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے. تیری قربانی قبول نہیں تو اپنی نیت کو کٹور ہو سکتا ہے, تیری نیت میں کمی رہی ہو. تو قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور پھر قتل کر دیا اپنے بھائی حابیل کو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس میں قتل کا گناہ قابیل کے سر پہ بھی ڈالا جائے گا, کیونکہ اس نے پہلا قتل کیا تھا, اس نے قتل کی شروعات کی تھی. ہمارے سماج کو کھا رہا ہے یہ حسد.
ہمارے گھروں کے سکون کو برباد کر رہا ہے یہ حسد میرے پیارے بھائی. آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، حسد اور کپٹ ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ہمارے دلوں میں ایک حسد اور کینہ ہے تو ہم اپنا نقصان کر رہے، اپنے بھائی کا نقصان نہیں کر رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کے اعمال ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے ہر اس بندے کو بخش دو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. شرک چھوڑ کر کے اگر کچھ اور گناہ کیا ہے میں معاف کر دوں گا. جاؤ میرے ہر بندے کو بخش دو جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو. لیکن دو لوگوں کو چھوڑ کر کے. کون دو لوگ؟ بینہما شحنا، جن کے بیچ میں کینہ ہو، حسد ہو، دشمنی ہو. اللہ کہتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا. جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں، میل ملاپ نہ کر لیں، مل نہ جائیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں جو کینہ چھپا کے رکھیں ختم نہ کر دیں، تب تک ان کی مغفرت نہیں ہوگی. ان کو چھوڑ کے رکھو، ان کے معاملے کو لیٹ کر دو، ان کے معاملے کو چھوڑ دو. تو حسد سے اپنے دل کو بچاؤ میرے پیارے ساتھیوں. پیارے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آئے. نبی نے کہا کہ دیکھو دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے. لگاتار 3 دن تک آپ نے ایک صحابی کو جنتی کہا. انصاری صحابی تھے وہ. ایک دوسرے صحابی پتہ لگانے کے لیے ان کے گھر گئے کہ ایسا کیا خاص عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو بار بار جنتی کہہ رہے ہیں. اور 3 دن تک ان کے گھر میں رہے اور کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. تو پوچھ بیٹے کہ ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو جنتی کہا ہے؟ تو انصاری صحابی نے کہا میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے، میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور میں اپنے دل میں کسی کے لیے دھوکہ دھڑی کی نیت نہیں رکھتا. یہ 2 عمل ہے میرے اندر. میں کسی سے حسد نہیں کرتا، ولا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین، اور میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے. تو حسد سے دور ہو جاؤ میرے بھائیوں. خاندانوں کے جھگڑوں اور اختلاف کو دور کرنا ہے تو تکبر سے اپنے دامن کو بچاؤ. کس بات کا تکبر ہے؟ دولت کا چھوڑ کے چلے جاؤ گے. جائیداد کا تمہارے بچے اور تمہارے پوتے راج کریں گے اور تم 2 گز زمین میں جا کے دفن کر دیے جاؤ گے. اسٹیٹس اور نام کا ایک دن آئے گا تمہاری اپنی نسل تمہارا نام نہیں یاد رکھے گی. کس بات کا تکبر ہے؟ کس بات کا غرور ہے؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تکبر نہ کرو. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. تکبر. ہماری مائیں بہنیں اگر آپ میری بات سن رہی ہو بڑی معذرت کے ساتھ، اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے، آپ کے شوہر کو جتنا دیا ہے، آپ کے شوہر نے آپ کو اچھا کپڑا لا کے دیا، اچھا زیور لا کے دیا، کسی کو کم دیا. کسی اپنے سے کمتر کپڑا پہننے والی کو حقیر نہ جانو. اللہ کے تمہارے کپڑوں کے حساب سے تمہارے کپڑوں کے حساب سے تم کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے عمل کے حساب سے دیکھا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں تکبر سے اپنے دامن کو بچاؤ. اور آگے بڑھیے. بدگمانی. کسی کے بارے میں اپنے من سے اندازہ لگا لینا کہ ہاں اس نے یہ کہا ہوگا، یہ کیا ہوگا. بدگمانی کرنا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو بدگمانی نہ کیا کرو، کسی کے بارے میں بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو. جب گمان کرو گے تو بدگمانی تک پہنچ جاؤ گے. جاسوسی نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو، بدگمانی نہ کرو میرے پیارے ساتھی. پیارے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں. آپ اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے جانے لگے. 2 انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دونوں انصاری صحابیوں کی نظر پڑی کہ نبی سے ملاقات کر کے ایک عورت جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے دونوں انصاری صحابی کو اپنے پاس بلایا. الا رسلکما، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ادھر آؤ. نبی نے اپنے پاس بلایا، کہا انہا صفیہ بنت حوی، یہ میری بیوی تھی صفیہ بنت حوی تھی. کہا اے اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اسپشٹیکرن کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کلیریفیکیشن کیوں کر رہے ہیں؟ وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو نہیں پوچھا آپ سے. آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم
انسان کے بدن میں جیسے خون دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے۔ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ تمہارے دل و دماغ کے کسی کونے میں شیطان یہ بات نہ ڈال دے رمضان کا مہینہ ہے، نبی حالت اعتکاف میں کون سی عورت نبی سے ملنے کے لیے آئی ہے؟ اس لیے میں نے وضاحت کر دی، میری اہلیہ تھی، میری بیوی صفیہ بنت ہوئی تھی، مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اتقوا مواقع التہم، بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو موقع بھی نہیں دینا چاہیے کوئی ہم سے بدگمانی کرے۔ جہاں ایسا اندیشہ ہو کہ کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی کرے گا وہاں وضاحت بھی کر دینی چاہیے، اپنی استھتی اپنی پوزیشن کلیئر کر دینی چاہیے تاکہ لوگ بلا وجہ آپ کے بارے میں غلط خیال دل میں نہ پالیں۔ تو جھگڑوں اور اختلافات کو ختم کرنا ہے میرے بھائی، تو بدگمانی سے اپنا پیچھا چھوڑا دو۔ اسی طریقے سے آج یہ مسجد الحمدللہ علاؤ الدین پٹی کی اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں زمین کی کیا قیمت ہے۔ آپ اعظم گڑھ کے کسی اچھے ایریا میں، مئو اور بنارس کے کسی اچھے علاقے میں زمین کی قیمت پوچھیں، زمین کے ریٹ آسمان چھو رہے ہیں۔ آج پیسے والے دولت والے اچھے علاقوں میں زمین لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں۔ میں آپ کو 3 نسخہ بتا رہا ہوں، اور یہ نسخہ میرا بتایا ہوا نہیں، یہ نسخہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ 3 چیزوں پر عمل کرو، جنت میں 3 محل آپ کو ملے گا، 3 مکان ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے نچلے حصے میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کیوں بات ختم کریں، ہم غلط ہیں کیا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ارے اگر اس ناک کے کٹنے سے جنت مل رہی ہے تو کٹ جانی چاہیے یہ ناک، اور اگر اس ناک کی وجہ سے ہماری مغفرت میں دیر ہو رہی ہے اور ہماری مغفرت اٹکی ہوئی ہے تو اس ناک کو کٹ جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ اپنی ناک کا مسئلہ نہ بناؤ، اپنے ایگو کا مسئلہ نہ بناؤ، اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ، جھگڑوں کو ختم کر دو میرے بھائی۔ 4 دن کی زندگی ہے، کیوں جھگڑا مول لے کے دنیا سے جا رہے ہو؟ جاؤ اپنے پڑوسی سے گلے مل لو، جاؤ اپنے بھائی سے بات ختم کر دو، بہن سے بات چیت شروع کر دو، جس سے بھی آپ کا تعلق ٹوٹا ہے جا کے بات ختم کر دو۔ نبی گارنٹی دے رہے ہیں، آپ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں جنت کے نچلے حصے میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں جنت کے بیچ میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور میں جنت کے ہائر کلاس میں، اپر کلاس میں، جنت کے اونچے والے حصے میں ایک مکان کی گارنٹی اس انسان کو دیتا ہوں لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، میل محبت بھی برقرار ہوگی اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو محل بھی عطا فرمائے گا۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، خاندانوں میں جو اختلافات اور جھگڑے ہیں ان کے حوالے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جن بھائیوں کی کسی بھی رشتہ دار سے اگر انبن ہے، قطع تعلقی ہے، بات چیت بند ہے، پروردگار انہیں آپس میں صلح صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے جو بھی قرابت دار اور رشتہ دار ہیں ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں کشادگی اور وسعت پیدا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ ابھی ہم شیخ محترم سے بڑی ہی اہم بات سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔